بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 304 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے باب فی تعدد الجنایتین سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم عورت اگر متعدد جنایت کر لے اور پھر مجنی علیہ سے نکاح بھی کر لے تو اس صورت میں اس کی جنایتوں کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِنْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالدِّيَةُ فِي مَالِهَا وَعَلَى عَاقِلَتِهَا لَوْ خَطَأً وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَوْ عَمْدًا وَلَوْ خَطَأً رُفِعَ عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَهُمْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَصِيَّةً وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فاقتص له فمات الأول قتل به وإن قطع يد القاتل وعفى ضمن القاطع دية اليد وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده ثم مات فلها مہر مثلها۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا، خواہ وہ عمدن ہو یا خطأن ہو، تو عورت پر ظاہر ہے کہ ضمان لازم ہوگا، مگر اگر مرد نے کہا اس عورت سے کہ آپ کیا جنایت ادا کرو گی، لہذا مجھ سے نکاح ہی کر لو، ہاتھ کاٹنے کے بدلے میں جو دیت آپ پر لازم آئے گی وہ دیت آپ کے مہر کے بدلے میں ہو جائے گا، اور لہذا میرے ذمہ جو آپ کا مہر آئے گا وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو عورت نے مان لیا اور اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی، تو اب دونوں کا نکاح ہوا تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اب اگر وہ مرد اسی ہاتھ کی زخم سے تاب نہ لاتے ہوئے، وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا، اس سے مر گیا وہ اور اس کو موت واقع ہو گئی، تو نکاح تو صحیح ہے، البتہ اس کے مرنے سے عورت کے لیے اب جو ہے مہر مثل الگ سا واجب ہوگا، اور مہر مثل جب اس کے لیے واجب ہو جائے گا تو اب عورت پر اس اپنے شوہر کی دیت شوہر کے ورثہ کے لیے لازم ہوگی۔ پھر اگر یہ قطع ید اور قتل دونوں عمدن ہوں تو اس کے مال میں سے ہوگی، اور اگر خطأ ہو تو اس کے عاقلہ پر ہوگی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ جب عورت نے اس مرد سے نکاح کیا، اس اپنے اوپر جو مرد کا جو اس عورت پر مال لازم ہوا تھا دیت کی صورت میں، قطعیت کی دیت کی صورت میں، وہ اس کے لیے مہر مقرر ہوا تھا اور وہ مہر بننا ٹھیک تھا، لیکن جب شوہر اس قطعیت کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں مرنے کی دیت جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ تو مہر مقرر نہیں ہوا بلکہ مہر تو قطعیت کی دیت مقرر ہوئی تھی، تو اس لیے فرماتے ہیں وہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ در حقیقت اس مہر تھا ہی نہیں، تو اس لیے اب فیصلہ مہر مثل پر ہو جائے گا، اور عورت پر اس شخص کی جان کی دیت لازم ہوگی شوہر کے ورثہ کے لیے۔ وَإِنْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ، اگر کسی عورت نے کسی مرد کا ہاتھ کاٹا عمدن قصدن یا خطأ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ، پھر اس مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا اپنے ید کی دیت پر، ثم مات، پھر شوہر فوت ہو گیا، فلہا مہر مثلہا، تو اس عورت کے لیے مہر مثل لازم ہوگا، والدیۃ فی مالہا، اور دیت اس پر لازم ہوگی اس کے مال میں، وعلی عاقلتہا لو خطأ، اور اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی اگر اس نے ہاتھ خطأ کاٹا ہو، قصدن نہ کاٹا ہو۔
وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ فَمَاتَ مِنْهُ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اگر مقطوع ید شخص نے ہاتھ کاٹنے والی عورت سے قطع ید اور قتل سے جو اثر پیدا ہو، اس اثر پر جو جنایت ہو، ان سب چیزوں کے بدلے نکاح کیا، پھر مقطوع قطع سے مر گیا، تو عورت کے لیے مہر مثل اس صورت میں بھی واجب ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس صورت میں موجب وہ قصاص ہے، اور قصاص مال نہیں، جب مال نہیں تو لہذا اب عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ اس طرح گویا کہ کوئی شخص شراب یا خنزیر مہر مقرر کر دے تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اور جب عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوا شوہر پر، تو اب شوہر جو فوت ہو چکا ہے تو اس کی ورثہ کے لیے کیا ہوگا؟ تو فرماتے زوج کے ورثہ کے لیے عورت پر کچھ واجب نہ ہوگا، کیونکہ عورت نے اس کا ہاتھ قصدن کاٹا تھا، اور قصدن کاٹنے کی صورت میں اگر وہ قطع ید موت کا سبب بن جاتا ہے تو اس عورت پر قصاص لازم تھا، اور شوہر نے تو پورے قصاص کو گویا کہ مہر مقرر کر دیا۔ تو جب وہ مہر مقرر کرنے پر راضی ہوا، گویا کہ وہ قصاص کے ساقط کرنے پر راضی ہے، لہذا قصاص اصل سے ساقط ہو گیا، اس لیے ورثہ کے لیے اب عورت کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہوگی کہ جب عورت نے مرد کا ہاتھ قصدن کاٹا ہو۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر مرد نے شادی کی قصدن ہاتھ کاٹنے کی صورت میں اسی عورت سے نکاح کیا، عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ، قطع ید کے بدلے میں اور جو کچھ اس قطع سے اثر پیدا ہو اس کے بدلے میں، او علی الجنایت، یا اس کی مکمل جنایت کے بدلے میں، فمات منہ، پھر شوہر فوت ہو جائے اسی قطع سے، فلہا مہر مثلہا، تو عورت کے لیے مہر مثل لازم ہوگا، ولا شیء علیہا لو عمدن، اگر یہ قطعیت قصدن ہو تو عورت پر بھی کچھ لازم نہیں ہوگا۔ کیوں لازم نہیں ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ شوہر نے تمام جنایت کا بدل مہر مثل قرار دیا، مطلب یہ کہ اس نے قصاص کو ساقط کر دیا، قصاص معاف کر دیا۔ جب قصاص معاف کر دیا تو اب ورثہ جو ہے وہ عورت سے دیت نہیں لے سکتے۔ وَلَوْ خَطَأً رُفِعَ عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اسی مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر قطع ید کی ید عمدن نہ ہو بلکہ خطأً ہو، اگر عورت نے اس کا ہاتھ خطأً کاٹا ہو تو عورت کے عاقلہ سے اس کے مہر مثل کے بقدر جو ہے وہ دیت میں سے مرتفع ہو جائے گا، کیونکہ مذکورہ صورت میں جب جنایت دیت ہے اور دیت مال ہونے کی وجہ سے مہر بن سکتی ہے، لیکن مقطوع اس صورت میں مرض الموت کا مریض شمار ہوگا، اور مرض الموت کا مریض جو ہوتا ہے وہ ایسا تصرف کرے جو ضروریات اصلیہ میں سے ہو، تو وہ تصرف تو اس کا نافذ ہوتا ہے جیسے نکاح وغیرہ کرے، لیکن وہ تصرف جو ضروریات اصلیہ میں سے نہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یہاں پر شوہر نے اس عورت سے نکاح کر کے دو تصرف کر لیے، ایک نکاح کا تصرف، تو نکاح کا تصرف تو ٹھیک ہے ضروریات اصلیہ میں سے ہے، نافذ ہو جائے گا، مہر مثل اس دیت میں سے جتنی بنتی ہو وہ ادا ہو جائے گی، مثلا 10,000 دیت ہے اور مہر مثل 7,000 ہے تو لہذا 7,000 ساقط ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا تصرف جو ہے گویا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اور پوری دیت مہر مقرر کر کے اس گویا کے ورثہ کا سارا حق جو ہے
وہ وصیت کے ذریعے باطل کر رہے ہیں، تو لہذا وصیت کے ذریعے ورثہ کا سارا حق باطل ہوگا اور اس کی وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی۔ تو ما بقی جو 3000 ہیں ان میں سے 1000 میں اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی اور 2000 اس عورت پر مرد کے ورثہ کے لیے لازم ہوں گے۔ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَوْ عَمْدًا وَلَوْ خَطَأً، اگر قطع ید خطأً ہو، رفع عن العاقلة مہر مثلها، تو عاقلہ سے مہر مثل کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی عاقلہ پر جو دیت لازم تھی عورت کے عاقلہ پر، اس دیت میں سے مہر مثل کو منہا کر دیا جائے گا۔ مثلا 10,000 دیت تھی تو 7,000 مہر مثل تھا، وہ منہا کیا جائے گا، صرف 3,000 باقی رہ جائے گی۔ اور پھر بھئی 3,000 میں سے گویا کہ شوہر نے وہ 3,000 بھی ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کی یہ معافی قابل قبول نہیں، لہذا ثلث مال میں ہوگی۔ وَلَهُمْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور فرماتے ہیں کہ عاقلہ کے لیے جو کچھ اس مقتول نے چھوڑا ہے اس کا ثلث ہوگا، یعنی 1 ثلث مزید اس عورت کے عاقلہ کے لیے ہو جائے گا اور 2 ثلث یہ عورت کی عاقلہ شوہر کے ورثہ کو دیں گے۔ وصیتاً، یعنی یہ عورت کے عاقلہ کے لیے مقتول کے متروکہ مال میں سے ثلث ہوگا، وصیتاً بطور وصیت کے، اور ما بقی جو 2 ثلث ہے یعنی 2000 روپے وہ مقتول کے ورثہ کو دینا ضروری ہے۔ اختص له فمات الاول قتل به، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر زید نے عمر کا ہاتھ کاٹ لیا تو اب عمر یہ مقطوع اول ہے، یعنی زید نے عمر کا ہاتھ کاٹا ہے، لہذا عمر کے ہاتھ کے بدلے میں اب زید کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ زید یہ مقطوع ثانی ہوگا۔ تو اب اگر مقطوع اول کے ہاتھ کے بدلے میں زید کا ہاتھ کاٹا گیا، جب یہ مقطوع ثانی بنا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کے بعد مقطوع اول فوت ہو گیا، تو آیا اب فوت ہونے کا قصاص زید سے لیا جائے گا؟ تو فرماتے لیا جائے گا۔ بھئی اس کا تو اس نے ہاتھ کاٹا تھا اور اس کا تو ہاتھ کٹ گیا، اب قصاص کیوں؟ تو فرماتے اصل جو اس نے ہاتھ کاٹا تھا وہ سبب جو بنا ہے اس کی موت کا، تو اصل اس پر قصاص لازم تھا زید پر، اور یہ ہاتھ تو ویسے کٹ گیا، اور جس پر قصاص لازم ہو تو قطعیت سے وہ قصاص پر ساقط نہیں ہوتا۔ ولو قطع یدہ، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، مثلا زید نے عمر کا ہاتھ کاٹا، فاقتص لہ، پھر زید سے قصاص لیا گیا، فمات الاول، پھر عمر جو ہے وہ فوت ہوا، قتل به، تو اس زید کو اس عمر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ وَإِن قُطِعَ يَدُ الْقَاتِلِ وَعَفَى ضَمِنَ الْقَاطِعُ دِيَّةَ الْيَدِ، صورت مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ زید نے عمر کو قتل کر دیا مثلا، اب عمر کے ورثہ نے زید کا ہاتھ پہلے کاٹا، لینا تو قصاص تھا، یعنی اس کی نفس کو قتل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر عمر کے ورثہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، تو اب معافی کے بعد انہوں نے جو زید کا ہاتھ کاٹا تھا، یعنی قاتل کا جو ہاتھ کاٹا تھا، اس کاٹنے والے پر اس ہاتھ کا ضمان لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لازم ہوگا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتل پر اس کی دیت نہیں، یعنی کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مقتول کے وارث نے اپنا حق وصول کیا ہے، اس لیے کہ اس کو تو قاتل کے نفس کو جمیع اجزاء طلب کرنے کا حق حاصل ہے، لہذا قاتل کا ہاتھ طلب کرنے سے اس کی دیت مقتول کے وارث پر لازم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب پورے جمیع بدن کو قتل کر سکتا ہے تو ایک اعضو کو قتل کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نفس کو معاف کر دیا، قصاص معاف کر دیا، تو اب یہ جو قطع ید ہے یہ بغیر حق کی ہوا، تو لہذا اس کا ضمان دینا ہوگا، مفتابی قول اس میں صاحبین کا ہے۔ تو فرماتے وَإِن قُطِعَ يَدُ الْقَاتِلِ، اگر قاتل یعنی جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وعفا، پھر اس کے قتل کو معاف کر دیا مقتول کے ورثہ نے،
ضامن القاطع، تو قاتل کا ہاتھ کاٹنے والا جو قاطع ہے وہ ضامن ہوگا دیت الیدی، ہاتھ کی دیت کا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبین کے ہاں ضامن نہیں ہوگا، مفتابی قول صاحبین کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر عورت کسی کا ہاتھ کاٹے اور پھر اس کے بعد مقتول ید اس سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد مقتول ید فوت ہو جائے تو اس صورت میں اس پر عورت پر دیت لازم ہوگی یا نہیں۔ تو اس کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا اور اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کٹا گیا اور اس کے بعد پھر مقتول ید فوت ہو جائے تو آیا اس پر قصاص لازم ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے قصاص لازم ہوگا۔ اس طرح بھی اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا ہم و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔